تین باتوں کو نبی کریم علیہ السلام نے صرف بہتان نہیں بلکہ اعظم بہتان قرار دیا، یعنی بہت بڑا بہتان قرار دیا۔ ایک عام بات اگر بہتان پہ مشتمل ہے تو لیس شیء من العصیان اعظم من البہتان، کہ گناہوں میں سے بہتان سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے تین باتوں کو صرف بہتان نہیں بلکہ اعظم البہتان حضور نبی کریم علیہ السلام نے قرار دیا۔ چنانچہ صحیح بخاری شریف میرے ہاتھ میں موجود ہے، امام بخاری حدیث روایت کرتے ہیں کتاب المناقب میں، حدیث نمبر 3509 ہے۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من اعظم الفرا، فرمایا کہ اعظم عظیم ترین بہتان میں سے یہ بات ہے، ان یدعی الرجل الی غیر ابیہ، کہ انسان اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرے، اپنے باپ کے علاوہ سگے باپ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا باپ قرار دے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ اعظم بہتان ہے، عظیم ترین بہتان ہے۔ اور فرمایا او یری عینہ ما لم تری، وہ اپنی آنکھ کو وہ دکھائے جو اس کی آنکھ نے نہیں دیکھا، یعنی ایک خواب بندے نے نہیں دیکھا اور وہ لوگوں کو بتائے کہ مجھے خواب نظر آیا ہے، اور وہ خواب میں کوئی اپنی کرامت بیان کرتا ہے یا کوئی بھی جھوٹا خواب بیان کرتا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عظیم ترین بہتان ہے، بہت بڑا بہتان ہے۔ اور تیسری بات نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، او یقول علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لم یقل، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی بات منسوب کرے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی، نبی کریم علیہ السلام نے جو بات نہیں کی وہ آپ کی طرف منسوب کرے، اس کو نبی کریم علیہ السلام نے عظیم ترین بہتان قرار دیا ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ مجھ پر جھوٹ بولنا یہ عام بندے پر جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے، اس میں ان نقیب، نعت خوان، خطیب، واعظین، مقررین، ان تمام کا رد ہے کہ جو نبی کریم علیہ السلام کی طرف آج ممبروں پر، سوشل میڈیا پر جھوٹ منسوب کرتے ہیں، موضوع روایتیں بیان کرتے ہیں، ایسی روایتیں بیان کرتے ہیں جن کی علماء نے تصریح کر دی ہے کہ ان کی نبی کریم علیہ السلام کی طرف نسبت نہ کی جائے۔ یہ معمولی معاملہ نہیں ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام نے اس کو عظیم ترین بہتان قرار دیا ہے۔ اب جو ممبروں پہ بیٹھ کر رسول اللہ پہ عظیم بہتان لگائے، اس بندے کا کیا سٹیٹس ہوگا؟ اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے جھوٹی روایتیں بیان کرنے والے کو دجال اور کذاب قرار دیا ہے صحیح مسلم کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی طرف جھوٹ منسوب کرنے سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔